میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کربلا آپ نے 10 دن تک سنا، 13 دن تک سنا، اور بہت سنا، زندگی بھر ہم کربلا سنتے آئے ہیں، کوئی 35 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 60 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے۔ ہمارے ہر گلی محلوں کے اندر کربلا بیان ہوتا ہے، ہر سال بیان ہوتا ہے، خطبہ، علماء، دانشور، مفکرین، مدبرین کربلا بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا سے ہم نے سبق کیا حاصل کیا؟ کربلا ہے کس چیز کا نام؟ کوئی کہتا ہے کربلا سیاسی جنگ ہے، کوئی کہتا ہے کربلا جو ہے اقتدار کی جنگ ہے، کوئی کہتا ہے کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے، کوئی کہتا ہے کربلا 2 طاقتوروں کے ٹکرانے کی جنگ ہے، کربلا کوئی کہتا ہے ظالم و مظلوم کا قصہ ہے، کربلا کوئی کہتا ہے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، کوئی کہتا ہے افسانہ ہے، کوئی کہتا ہے من گڑت کہانیاں ہے، کوئی کہتا ہے حقیقت ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے 3 دن کی جنگ کو، بلکہ اتنی سی جنگ کو جتنا اونٹ ذبح ہو کر کے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اتنی سی جنگ کو 10 دن کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، سچائی ہے، صداقت ہے، یقینی بات ہے، بدر کے خلاصے کو کربلا کہتے ہیں، احد کی آبرو کے تحفظ کو کربلا کہتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کے تتمے کو کربلا کہتے ہیں، دین کی تاریخ کی تکمیل کو کربلا کہتے ہیں، شریعت کے تحفظ کو کربلا کہتے ہیں، دین کی حفاظت کو کربلا کہتے ہیں، شریعت کے نفاذ کو کربلا کہتے ہیں، باطل کے سامنے حق آنکھیں لڑا کر کے کھڑا ہو جائے اس حوصلہ دینے کو کربلا کہتے ہیں، وفاؤں کی انتہا کو کربلا کہتے ہیں، عشق جب مجسم ہو جاتا ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں، رشتوں کی تجدید از سر نو کرنے کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا ایک ایسی جنگ ہے، 3 دن کے اندر پورا دین کربلا میں پیش ہو رہا ہے، 3 دن کے اندر امام حسین نے پورا دین پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، 60 سال کی، اللہ اکبر، وہ جو 60 ہجری تک جو ہے وہ دین کی تاریخ چلی آ رہی تھی، اس کو مکمل سمیٹ دیا امام حسین نے 3 دن کے اندر۔ اگر کوئی طائف کا صبر دیکھنا چاہیں، اس کی جلوہ گری دیکھنا چاہیں، اس کا اللہ اکبر، اس کا ایک اجمالی خاکہ دیکھنا چاہیں تو بھی وہ کربلا میں دیکھ سکتا ہے۔ بدر میں تعداد کی قلت کے باوجود فتح و نصرت کا کرشمہ دیکھنا چاہیں تو بھی وہ کربلا دیکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ کے خون کی سرخی دیکھنا چاہیں تو وہ کربلا دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس طریقے سے گندے گنڈوں کا ظلم بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یزیدیوں کی شکل میں وہ کربلا کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ یہ عرض کروں، اگر فرعون کا گھمنڈ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو بھی وہ کربلا میں دیکھے، اور موسیٰ کی عاجزی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی جھلک بھی وہ کربلا میں دیکھے۔ اگر کوئی نمرود کا گھمنڈ دیکھنا چاہتا ہے تو بھی وہ کربلا میں دیکھے، اور ابراہیم کے خلت کی جلوگری دیکھنا ہے تو وہ بھی کربلا میں دیکھے۔ محمد الرسول اللہ کے خلق عظیم کا کوئی کرشمہ دیکھنا چاہتا ہے تو بھی وہ کربلا میں دیکھے، اور ابو جہل کی جہالت دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی کربلا میں دیکھے۔ لیکن بات اتنی ہے، کربلا پوری زندگی بیان ہوتا رہے گا، زندگیاں ختم ہوگی لیکن کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات اس پر کرنی ہے، کربلا کیوں قائم ہوا؟ کربلا کے انعقاد کا مقصد کیا تھا؟ یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہ جواب ہم بار بار دے چکے ہیں، ہمارے اکابرین بھی دے چکے ہیں کہ کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ طاقتوروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ صرف ظالم اور مظلوم کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی۔ اصل کربلا کی جنگ کا قصہ اتنا ہے کہ کربلا کی جنگ صرف اور صرف دین کی حفاظت کی جنگ تھی، دین کے تحفظ کی جنگ تھی، دین کے بچانے کی جنگ تھی۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے، اہل البیت نے جو دین پھیلایا تھا، اس دین کو امام حسین نے دیکھا کہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، امام میدان کربلا میں آ گئے، اور کربلا کے میدان میں ڈٹ کر کے باطل کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے احتجاج درج کرایا کہ دین کے خلاف کوئی اٹھے گا، توجہ فرمائیں، دین کے خلاف کوئی اٹھے گا، اس کو کوئی قبول کرے نہ کرے یہ لوگوں کا مزاج ہے، لیکن کم سے کم آل رسول قبول نہیں کر سکتا۔
آل رسول اس کو قبول نہیں کرے گا جو دین کے خلاف اٹھے گا، جو دین کی شکل بگاڑے گا، جو دین کو مسخ کرے گا، آل رسول اسے قبول نہیں کر سکتا۔ کس نے قبول کیا، کس نے نہیں قبول کیا، مورخین ذمہ دار ہے، قبول کرنے والے ذمہ دار ہے۔ حسین نے میدان میں آ کر کے بتایا، لوگ کہتے سب روک رہے تھے، حسین کیوں نہیں، کیوں گئے میدان میں؟ ابن عباس روک رہے تھے، ابن عمر روک رہے تھے، ابن زبیر روک رہے تھے، حسین وہیں سے احتجاج کرتے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا گھر کا احتجاج اتنا مشہور نہیں ہوتا جتنا میدان کا احتجاج مشہور ہوتا ہے۔ امام نے میدان میں آ کر بتایا، دین کے خلاف جو کھڑا ہوگا آل رسول قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، دین کے خلاف شراب کا مشن لے کر یزید کھڑا ہے، دین کے خلاف جوے کا مشن لے کر یزید کھڑا ہے، دین کے خلاف بے نمازی پن کا مشن لے کر یزید کھڑا ہے، دین کے خلاف عورتوں کو پاپ کی نظروں کا مشن لے کر یزید کھڑا ہے، دین کے خلاف اللہ اکبر بندروں کے ناچنے نچانے کا مشن لے کر یزید کھڑا ہے۔ امام حسین اس کے مقابلے میں آ کر کہتے ہیں، صحابی کا بیٹا ہے تو بھی تجھے قبول نہیں کروں گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا آج بھی ہے اور آج بھی دنیا میں دو ٹیم ہے، واللہ اکبر، یزید بندروں کو نچا رہا تھا، آج لوگ خود ناچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس کی فہرست میں نام لکھا جائے گا؟ ڈھولکا اور گرد نواح سے آنے والوں، اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر کے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے آواز دو، آواز دو اپنے ضمیروں کو، دوسروں کو آواز دینے والوں، دوسروں کو صدا لگانے والوں، دوسروں پر نکتہ چینی کرنے والوں، ذرا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور کر کے، قیامت کے دن کا تصور کر کے ذرا سوچو، یزید بندر نچا رہا تھا، حسین نے فرمایا میرے مولا نے تجھے قبول نہیں کروں گا، چاہے جتنے گھڑے بڑے گھر کا بیٹا ہو، تجھے قبول نہیں کروں گا۔ جب بندر نچانے والے کو حسین قبول نہیں کرتے تو خود ناچنے والوں کو میرے امام کیسے قبول کریں گے؟ اللہ اکبر، حسینی بنتے ہو، حسینیت کا دعویٰ ہے، میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، لیکن پوچھتا ہوں، کجا بندر نچانا اور کجا خود ناچنا، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ علماء سے پوچھو۔ میں وہ انسان نہیں جو یزید کو کلین چیٹ دوں، میں کون ہوتا ہوں کلین چیٹ دینے والا؟ ایک بات کہہ دوں، اگر یزید کے حمایتی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے چند جملے یزید کو بری الذمہ کر دیں گے تو سن لو، اگر پوری دنیا بھی یزید کی حمایت میں کھڑی ہو جائے، ایک قطرہ حسین کے خون کا یزید کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، یزید اس پلید کا نام ہے کہ ساری گندگی، ساری پلیدی، ساری نجاست، ساری گنڈا گردی ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کو یزید کہتے ہیں۔ سارا حسن، سارا جمال، ساری محبتیں، ساری وفائیں، سارا عشق اور کل ایمان ایک شخصیت میں جمع ہو جائے تو اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔